بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 301 کا لیسن نمبر 23 کریں گے۔ آج کے لیسن میں بھی ہم لوگوں نے لیٹر رائٹنگ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کلیم اور ایڈجسٹمنٹ ریکویسٹ کی بات کریں گے کہ کلیم اور ایڈجسٹمنٹ ریکویسٹ کیسی ہوتی ہیں، ان کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے، کن کن باتوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پھر جب کلیم اور ایڈجسٹمنٹ ریکویسٹ کا جب جواب دینا ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کلیم اینڈ ایڈجسٹمنٹ ریکویسٹ کی پہلے بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ڈسسیٹسفیکشن تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہیں، یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ منگواتے ہیں تو یا تو وہ پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کوئی غلط پروڈکٹ آ جاتا ہے یا کوئی اور مسٹیک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈسسیٹسفیکشنز ہو جاتی ہیں۔ بائرز اور سیلرز جتنے بھی ہیں وہ بھی ابھی ریسنٹلی جو سال گزرے ہیں ان میں بائرز اور سیلرز دونوں کو پرابلمس کے بارے میں زیادہ اویئرنیس ملتی ہے، جو بھی بزنس ایررز کی وجہ سے جو بھی پرابلمس وغیرہ ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی پروڈکٹ یا سروس کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کر پاتی یا کسٹمرز ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کمپلین کرتے ہیں۔ تو یہ جو کمپلین ہوتی ہے وہ لیٹرز کی فارم میں کرتے ہیں، لیکن ان لیٹرز کو ہم لوگ کمپلین لیٹرز نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ان کو کمپلین لیٹرز کہنا چاہیے، کیونکہ جو کمپلینٹ ہوتے ہیں نا، کمپلینٹ میں اریٹیشن ہوتی ہے، ان پلیزنٹنس ہوتی ہے، نیگیٹیوزم ہوتی ہے، غصے کا بھی آپ لوگ اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی لیے جو لیٹرز جو کہ آپ لوگ جن لیٹرز میں آپ لوگ کمپلینس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کلیم لیٹرز بولتے ہیں، کمپلینٹ لیٹرز نہیں بولتے۔ بہت سارے ایسے بزنس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں، ڈیلنگز ہوتی ہیں جو کہ بروک ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ کلیمز جو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اس کی کامن وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو جو بل پہنچایا گیا ہے وہ انکریکٹ تھا، یا جو اسٹیٹمنٹس یا کوئی انوائس وغیرہ لکھی ہوئی تھیں وہ غلط تھیں، بل آپ کو ریسیو ہی نہیں ہوا، یا آپ لوگوں کو وہ مرچنڈائز پہنچا دی گئی ہے جو آپ نے آرڈر ہی نہیں کی تھی، یا غلط چیز آپ کے پاس آ چکی ہے، یا جو چیز آپ کے پاس آئی ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی نقص ہے۔ دو طرح کی اسپیشلائز ٹائپس ہوتی ہیں کلیمز کی۔ ایک تو ہوتی ہے کہ کلیم میں آپ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی چیز گارنٹی میں ہے، وارنٹی میں ہے، تو آپ لوگ اسی میں ہی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز لے کے ہمیں کوئی اچھی چیز دے، دوسری چیز دے دے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریسٹیٹیوشن کی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں انشورنس پالیسی کے تحت، یعنی کہ آپ لوگوں نے جس چیز کی انشورنس وغیرہ کروائی ہوئی ہوتی ہے اس کی آپ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز آپ دوبارہ سے دیں، ہماری چیز خراب ہو چکی ہے، یہ گم ہو چکی ہے، جو بھی ہے۔ کلیم آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ پرابلم کے بارے میں کمپنی کو انفارم کرنے کے لیے آپ لوگ کلیم لکھتے ہیں، اور آپ اس میں اگلے بندے کو، کمپنی کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اچھی طریقے سے کمپنسیشنز وغیرہ دے دی جائیں۔ کلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے غصے کا اظہار کرنا ہے، بلکہ مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ریزلٹس حاصل کرنے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ڈیمانڈنگ ٹون کو اوائڈ کرنا ہے، غصہ آپ نے نہیں دکھانا، اگلے بندے کو آپ لوگوں نے انسلٹ نہیں فیل کروانی۔ کلیم جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کام ہونا چاہیے، پولائٹ ہونا چاہیے، لیکن فرم ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ اس میں آپ نے اپنے فیکٹ سے سٹارٹ لینا ہے، فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرنی ہے۔ پہلے آپ پرابلم کو ایکسپلین کریں، پھر جتنی بھی آپ کی نیسیسری ڈیٹیلز وغیرہ ہیں ان کو کسی لاجیکل آرڈر میں ڈسکرائب کریں۔ آرڈر اور ڈیلیوری کی جو ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ آپ لوگ بتائیں، جو آرڈر یا انوائس نمبر جو تھا وہ آپ لوگ بتائیں، اکاؤنٹ نمبر بتائیں، شپمنٹ کا میتھڈ کیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ لوگ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو چیز خریدی اس کی پروف کی ایک کاپی بھی آپ لوگ انکلیوڈ کر سکتے ہیں اپنے کلیم کے ساتھ۔ آپ کا جب بھی کوئی فرسٹ لیٹر ہوتا ہے تو آپ یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے کر دی جائیں گی، اور اس میں آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ریکویسٹ کا پلان فالو کرنا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی آپ لوگوں نے کلیم کرنا ہوتا ہے۔ شروع میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ آپ لوگ بات کریں، اس کے بعد کمپلیٹ اور اسپیسیفک قسم کی ایکسپلینیشنز آپ لوگ دے دیں۔ بہت ہی پولائٹ مینر میں آپ نے
اپنی کلوزنگ کے اندر اسپیسیفک ایکشن کی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، سجیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ریلیشن شپ ہے وہ آگے کنٹینیو رہے گا اگر آپ لوگوں کی پرابلم کو اچھے طریقے سے سالو کیا گیا تو۔ اچھا، اس میں جو ڈائریکٹ پلان کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی ریکویسٹ کی ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے۔ کلیم لیٹر جتنا جلدی ہو سکے اتنی ہی جلدی لکھیں جب آپ کو پرابلم کا پتہ چل گیا، اس کے بعد جلد از جلد آپ لوگ کلیم لیٹر لکھیں۔ اس میں آپ لوگ لکھیں کہ آپ کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے یا ری فنڈ کی ضرورت ہے، آپ کو پیسے واپس چاہیے، پرابلم کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کریکشن چاہیے، وہ آپ لوگ لکھیں۔ کانفیڈنٹ سی آپ کی ٹون ہونی چاہیے، ان ایموشنل ٹون ہونی چاہیے، غصہ نہیں دکھانا، فیئر آپ کی ٹون ہونی چاہیے اور فیکٹس کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ جسٹیفائی کریں اپنے پوائنٹ کو، ایکسپلین کریں، ڈیٹیلز دیں، ریڈرز کو اچھے طریقے سے اپنی بات سمجھائیں چیز اور سروسز کے بارے میں، یا آپ لوگ ایکسپلین کریں کہ کیوں آپ نے جو پروڈکٹ ہے وہ کیوں خریدا تھا، کس طرح سے آپ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، فیکٹس بتائیں۔ تھریٹس کا آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا، پرابلم آپ لوگوں کی اسپیسیفک ہونی چاہیے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو جو پرابلم ہے، آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ان ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا جو کہ ایڈورٹیزمنٹس میں یا اشتہارات وغیرہ میں دکھائی گئی تھی، یا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ کوئی آپ نے ایکوزیشنز نہیں کرنی کسی بندے کے بارے میں یا کمپنی کے بارے میں، یعنی کہ آپ لوگوں نے مورد الزام نہیں ٹھہرانا کسی بندے کو یا کمپنی کو جب تک آپ کے پاس فیکٹس موجود نہ ہوں۔ آپ نے آرگومنٹس بھی نہیں دینے، نان آرگومنٹیٹیو ٹون آپ کی ہونی چاہیے۔ ڈاکومنٹس کو ریفر کریں، کنفرمیشن لیٹر ساتھ لگا دیں، یا جو فوٹو کاپیز آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے چیک وغیرہ کی یا جو بھی، وہ آپ لوگ ساتھ میں لگا دیں۔ اپنے لیڈر کو کہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ایڈجسٹمنٹ بہت اچھے طریقے سے کریں۔ کلیئرلی آپ بتائیں کہ آپ کس طرح کی سیٹلمنٹ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کو فل یا پارشل ریفنڈ چاہیے، آپ کو ریپلیسمنٹ چاہیے، یا آپ کے چیز کو ریپیئر کر کے وہ دیں، کیا چاہیے آپ کو وہ بتائیں۔ آپ نے اپنا ڈیفیکٹو جو بھی چیز ہے آپ نے اس کو ساتھ میں واپس نہیں کر دینا، تب تک نہیں واپس کرنا جب تک اگلا بندہ آپ سے مان نہیں لیتا۔ اور انسرٹینٹی یعنی کہ اپنے شکوک و شبہات کی بنیاد پہ بات نہیں کرنی، اور ابہام بھی نہیں ہونا چاہیے، واضح طور پہ آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹس دینے ہیں۔ کلوزنگ میں آپ کا جو کلوز ہے وہ کارٹیس ہونا چاہیے، اور آپ اسپیسیفک ایکشن کی آپ لوگ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ لوگ ایکشن چاہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی چیز واپس کرنی ہے، چینج کروانی ہے، ٹھیک کروانی ہے، وہ اس کو آپ لوگ سمرائز کر دیں، اپنا نام، ایڈریس، فون نمبر، آپ کی آورز آف اویلیبلٹی کی کب آپ لوگ کال پک کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ اس میں بتائیں، اور آپ لوگ یہ بھی بتائیں کہ اگلے بندے کو کیا بینیفٹ ہوگا آپ کی ریکویسٹ کو پورا کرنے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں آپ کے کلیم لیٹرز، اس طرح سے آپ لوگوں نے لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہیں ایڈجسٹمنٹ لیٹرز۔ ایڈجسٹمنٹ لیٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ کلیم لیٹر جب آپ لوگ ریسیو کریں، فار ایگزامپل آپ کمپنی کے ممبر ہیں، آپ کو کسی بھی ایک بندے کا کلیم لیٹر ریسیو ہوا جس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ نے چیز بھجوائی تھی وہ خراب تھی، جو بھی، تو کلیم لیٹر کے جواب میں جو آپ لوگ رپلائی لکھتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایڈجسٹمنٹ لیٹر۔ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کلیمز میں سچے ہوتے ہیں، وہ جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ چیز خراب ہے تو وہ واقعی میں آنیسٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ جس طرح کی ایڈجسٹمنٹ اگلا بندہ چاہ رہا ہے ویسے ہی آپ لوگ ایڈجسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کا کسٹمر آپ لاس نہ ہو جائے، لوز نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی جو ایڈجسٹمنٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، صرف یہ بات نہیں کہ آپ صرف اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے آپ کے ایڈجسٹمنٹ لیٹرز کی کامیابی کے آپ لکھ کے آ رہے ہیں، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے لکھ رہے ہیں۔ نیوٹرل سی لینگویج اور پازیٹیو لینگویج کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے جب بھی آپ لوگوں نے کمپلین کا جواب دینا ہے۔ آپ کی کمپنی کی غلطی ہے یا نہیں ہے، ہمیشہ جب بھی کوئی کلیم ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کا جواب بہت ہی پولائٹ مینر میں دینا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ لیٹر آپ کا نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کمپنی کا امیج اور آپ کا جو گڈ ول ہوتی ہے وہ سب کچھ بالکل داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے جب بھی آپ لوگ کلیمز کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی کلیمز بے بنیاد کلیمز ہیں تو بھی اس کا جواب دیتے ہوئے بھی آپ کا اور آپ کی کمپنی کا امیج داؤ پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ 3 طرح کے ایڈجسٹمنٹ لیٹرز ہوتے ہیں۔
ایک آپ کو ایڈجسٹمنٹ لیٹر تب لکھنا ہوتا ہے اگر تو جو بیچنے والا تھا, جو سیلر تھا, اس کی غلطی ہو. ایک ایڈجسٹمنٹ لیٹر آپ لوگوں کو لکھنا پڑتا ہے جب بائر یعنی کہ خریدنے والے کی اپنی غلطی ہو, اور ایک ایڈجسٹمنٹ لیٹرز آپ لوگوں کو وہ لکھنے پڑتے ہیں کہ اگر کسی تھرڈ پارٹی کی غلطی ہو. تو تینوں طرح کے جو لیٹرز ہوتے ہیں اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے یہ ہم لوگ آگے چل کے دیکھیں گے. جب بھی آپ لوگوں نے اگر لیٹر لکھنا ہے جس میں آپ لوگ ایڈجسٹمنٹس اگلے بندے کو دے رہے ہیں, یعنی کہ آپ لوگوں نے اس کا جو کلیم ہے وہ سچا ثابت ہو گیا, واقعی میں آپ کی غلطی تھی, آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ, اس کی جو بھی بات تھی کہ مجھے پیسے واپس چاہیے, میری چیز کو ٹھیک کریں یا جو بھی چیز کو چینج کریں, آپ لوگ ہاں میں جواب دے رہے ہیں, آپ اس کی بات مان رہے ہیں, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ لوگوں نے ریڈر کو پہلے پوائنٹ میں یہ بتا دینا ہے کہ جو ایڈجسٹمنٹ وہ چاہ رہا تھا آپ اس کو دے رہے ہیں. یہ گڈ نیوز ہوگی, اس لیے آپ لوگوں نے اس کو پہلے سینٹینس میں بتا دینا ہے. اور آپ نے ریڈر کو یہ نہیں فیل کروانا کہ آپ ان کو کوئی فیور دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو کوئی احسان کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں نے اس کو فیل نہیں کروانا. اپنے ریڈر کو کنونس کریں کہ جو گڈ ول اور جو فرینڈشپ ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ لوگوں کی آرگنائزیشن یہی چاہتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کا خیال رکھے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپریسیشن جو آپ نے ایکسپریس کروانی ہے, آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے اگلے بندے کو. آپ نے یہ بس اگلے بندے کے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی بندہ کلیم لکھ رہا ہوتا ہے نا, لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ انکنوینئنٹ اس وقت فیل کر رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی انکنوینئنس ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگلا بندہ ایڈجسٹمنٹ کا ویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کسٹمرز کو یہ بتانا ہے کہ ان کے لیٹر نے آپ آرگنائزیشن کی ہیلپ آؤٹ کی ہے, کہ آرگنائزیشن اب اس لیٹر کی وجہ سے اپنے پروڈکٹس کو اور سروسز کو امپروو کر سکتی ہے. تو آپ اگلے بندے کو اپریشیٹ کریں. زور اس بات پہ دیں کہ آرگنائزیشن کی جو ایفرٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ فردر کسٹمرز کی ڈسسیٹسفیکشن کو پریونٹ کیا جائے یا اس سے بچا جائے. بلیم کو ایکسیپٹ کریں. اگر آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کی غلطی ہے تو آپ اپولوجائز کریں, سوری بول لیں, ایکسپلین کریں آپ کہ کس وجہ سے پرابلم ہوا تھا, لیکن کبھی بھی کمپیوٹر کو بلیم نہ دیں. آپ یہ نہ کریں کہ کمپیوٹر کی غلطی تھی, کیونکہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ کمپیوٹرز مسٹیک نہیں کرتے, کمپیوٹرز کو چلانے والے لوگ مسٹیک کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے ریڈر کو یہ کبھی مت کہیں کہ ایسا ہرگز دوبارہ نہیں ہوگا. پرومسز آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے, پرومسز کو آپ لوگ پورا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی غلطیاں دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں. آپ ایکسپلین ضرور کریں کہ یہ پرابلم دوبارہ ریپیٹ نہ ہو, اس کے لیے ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے. آخر میں آپ نے بہت ہی پازیٹیو وے میں اپنے لیٹر کا اینڈ کرنا ہوتا ہے. نیگیٹو فریز آپ نے نہیں ڈالنی, کوئی آپ لوگوں نے ریفرنس نہیں دینا پرابلم کا. اس میں آپ یہ بات نوٹ رکھنی ہے کہ آپ نے فیوچر میں نا ڈیلنگز کے اوپر آپ لوگوں نے زور دینا ہے, اور اس بات کو بھی آپ لوگوں نے اوور لک نہیں کر دینا, اس پاسبلٹی کو کہ کچھ جو سیلز پروموشن ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ریلیٹڈ پروڈکٹس کی, تو اس مطلب آپ نے پروموٹ بھی کر دیں اس سے جو ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں, یا اپنی آرگنائزیشن کے پروڈکٹ کو دوبارہ ری سیل کرنے کی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, تو آپ لوگ اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ ہمارے پاس موجود پروڈکٹس موجود ہیں, تو آپ لوگ ان کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اس طرح سے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. یہ تھے آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 23 اتنا ہی تھا. لیکچر نمبر 24 جو ہوگا نا اس میں ہم لوگ پڑھیں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ایڈجسٹمنٹ لیٹر آپ لوگوں کو 3 طرح سے لکھنے ہوتے ہیں. ایک وہ جب آپ لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ لیٹرز جب آپ کمپنی کی اپنی غلطی ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کمپنی نے ایکسیپٹ کر کے ایڈجسٹمنٹ دے دینی ہوتی ہیں, جب ایڈجسٹمنٹ دے دینی ہوتی ہیں ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہیں, تو وہ کس طرح سے کرنی ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے آج کے لیکچر میں پڑھا ہے. اگر ایڈجسٹمنٹ کا کمپنی نے انکار کرنا ہے تب کیسے لکھنا ہے, ٹھیک ہے, یا اگر بائر کی غلطی تھی تب آپ نے لیٹر کیسے لکھنا ہے, یا کسی تھرڈ پارٹی کی غلطی تھی تب آپ نے لیٹر کیسے لکھنا ہے. تو یہ تینوں ہی ہم لوگ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اس کے بعد کریڈٹ لیٹرز کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کریڈٹ لیٹرز کون سے ہوتے ہیں, ان کا کس طرح کا پلان ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں نے کس طرح سے لکھنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوتی ہے ملاقات. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.